بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلام کی روشنی میں ان 10 بزنس یا پروفیشنز کے بارے میں بات کریں گے جو حرام ہے اور جن سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں حلال اور حرام کا فرق سمجھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پروفیشنز کی وجہ سے ہونے والے گناہ اور نقصان بھی ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو اور ہم اپنے معاملات میں ہدایت حاصل کر سکیں۔ پہلے نمبر پر آتا ہے وکیل، جو شریعت کے خلاف کام کرے۔ اسلام میں وکیل کا کام انصاف کو فراہم کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وکیل شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا دوسروں کو غلط طریقے سے سپورٹ کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ ظلم اور فتنے کو بڑھاوا دیتا ہے اور انصاف کو ذلیل کرتا ہے۔ ایسے وکیل کے عمل سے صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جج، جو غلط فیصلہ سنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انصاف پر چلنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن اگر کوئی جج غلط فیصلہ سناتا ہے، دوستی یا دشمنی میں سائیڈ لیتا ہے تو وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے فیصلے نہ صرف انسانیت کے حق میں نہیں ہوتے بلکہ یہ آخرت میں بھی ایک بڑا گناہ ہے اور ان کے نتیجے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے بینک میں کام کرنا جو انٹرسٹ بیسڈ ہو۔ اسلام میں سود یعنی انٹرسٹ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ بینک کا کام جو انٹرسٹ پر مبنی ہوتا ہے اس میں کام کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے نظام کو سپورٹ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ سود لوگوں کی مشکلات اور تنگی میں اضافہ کرتا ہے اور اس کام میں شامل لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کے مستحق ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے ڈاکٹر، جو جھوٹی دوائی دے یا زیادہ پیسہ لے۔ اسلام میں ڈاکٹر کا کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر جھوٹی دوائی دیتا ہے یا ان نیسیسری ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ کے ذریعے لوگوں سے زیادہ پیسہ کماتا ہے تو یہ حرام ہے۔ ایسے ڈاکٹرز نہ صرف لوگوں کا نقصان کرتے ہیں بلکہ اس عمل سے وہ اللہ کے غضب کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام میں یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو ایمانداری اور سچائی سے نبھانی چاہیے۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے ٹیچر، جو غلط نالج دے یا اسلام کے خلاف پڑھائے۔ ٹیچر کا مقام بہت افضل ہے، لیکن اگر کوئی ٹیچر اسلام کے خلاف نالج دے یا اسٹوڈنٹ کو غلط طریقے پر لگائے تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتا ہے اور گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسلام ہمیشہ ہمیں صحیح علم اور تربیت دینے پر زور دیتا ہے اور یہ کام صرف ایمانداری سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے غیر مذہبی سامان بیچنا، جیسے مورتی یا غیر مذہبی کتابیں۔ اسلام ہمیں شرک اور کفر سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی انسان مورتی یا ایسے سامان بیچتا ہے جو دوسرے مذہب کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ اسلام میں حرام ہے۔ ایسے بزنس سے نہ صرف اپنا اعمال خراب ہوتا ہے بلکہ اور لوگوں کے عقیدوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے ہمیں صرف حلال طریقوں سے ہی اپنی روزی کمانی چاہیے۔ نمبر 7 پر آتا ہے تھیٹر۔ تھیٹر یا سنیما کا کام اکثر فتنہ اور فحاشی کا ذریعہ بن جاتا ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اخلاق اور فرض سے دوری پیدا کرتا ہے اور گمراہی میں ڈال سکتا ہے۔ اسلام ہمیشہ ایک پاک اور حفاظتی سوسائٹی کا تعلق دیتا ہے اور ایسے کام جو برائی اور بے حیائی میں مددگار ہو ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے بیئر بار اور نائٹ کلب۔ بیئر بار اور نائٹ کلب کا بزنس حرام ہے کیونکہ یہ لوگوں کو نشہ اور بے حیائی میں ملوث کرتا ہے۔ اسلام میں شراب اور نشیلی چیزیں اسٹرکٹلی حرام ہے اور یہ ایسے گناہ ہیں جو آخرت میں بڑی سزا کا سبب بنیں گے۔ یہ اعمال نہ صرف انسان کے ایمان کو خراب کرتے ہیں بلکہ اس کے عقیدے اور خودی کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ نمبر 9 پر آتا ہے ڈرگس بیچنا۔ ڈرگس کا بزنس اسلام میں سختی سے منع ہے کیونکہ یہ لوگوں کی صحت اور زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ کام صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی صحت اور عقلی صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ کام اس کے بالکل الٹ ہے۔ نمبر 10 پر آتا ہے بچوں کو کڈنیپ کرنا اور بیچنا۔
بچوں کا کڈنیپ اور بیچنا ایک بہت بڑا جرم ہے جو اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ انسانیت کے خلاف اور ظلم ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سخت سزا رکھی گئی ہے۔ یہ کام نہ صرف انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اللہ کے غضب کو بھی دعوت دیتا ہے۔ دوستو، اسلام ہمیں ہمیشہ حلال روزی کمانے اور صحیح طریقوں سے پیسے کمانے کا حکم دیتا ہے۔ ان تمام بزنس اور پروفیشنز میں غلط طریقے سے شامل ہونا نہ صرف دنیا میں خرابی ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے برے انجام ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام اور اعمال میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اپنائیں اور صرف حلال طریقوں سے اپنی زندگی گزاریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسے اور ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔